بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات شریفہ کیا تھیں؟ استنجے کے متعلق وہ تفصیل سے گزر چکا۔ پھر اس کے بعد مسواک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں اور جن اوقات میں مسواک کیا کرتے تھے وہ بھی گزر چکا۔ آج جو اگلا باب شروع ہو رہا ہے وہ غسل کا ہے، اور ظاہر ہے غسل میں ایک تو سنت غسل ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، ایک فرض غسل ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے یعنی فرض غسل فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پھر بائیں ہاتھ سے استنجے کی مقام کو دھوتے اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے۔ یہ ہاتھ سے پانی ڈالنا ایسی حالت میں تھا کہ کوئی چھوٹا برتن پانی لینے کے لیے نہ تھا، یعنی جیسے ہمارے ہاں مگ وغیرہ ہے تو ویسا نہیں ہوتا تھا، تو دائیں ہاتھ سے پھر آپ پانی ڈالتے تھے۔ اسی طرح جس طرح نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے پورا وضو ایسے ہی کرتے تھے، پھر پانی لیتے اور بالوں کی جڑوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں پانی پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ آپ نے سب میں پوری طرح یعنی پورے اچھے طریقے سے پانی پہنچا دیا ہے تو دونوں ہاتھ بھر بھر کر 3 دفعہ پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے، اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہاتے، پھر اخیر میں دونوں پاؤں دھو دیتے تھے۔ اس میں تھوڑا اضافہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے جس میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے بعد رومال دیا، جیسے ہمارے ہاں تولیے کا استعمال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس فرما دیا، اور رومال استعمال کرنے کے بجائے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہاتھوں کے ذریعے سے جیسے پانی ہم صاف کر دیتے ہیں ایسے صاف کر دیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے آپ علیہ السلام نے تولیے کا رومال کا استعمال کیا ہے، تو دونوں طریقے جائز ہیں، اگر کوئی کر لے تب بھی، نہیں کرتا تب بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ کی ان حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ 2-3 دفعہ دھوتے، کیونکہ ان ہاتھوں کے ذریعے ہی پورے جسم کو غسل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے اور داہنے ہاتھ سے اپنے بائیں پانی ڈالتے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو مٹی سے مل کر رگڑ کر خوب مانجتے اور دھوتے تھے، پھر اس کے بعد وضو فرماتے تھے، اور پھر وہی طریقہ ہے، 3 دفعہ کلی ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اچھے طریقے سے صفائی کرتے، اندرونی منہ کے اندر کے حصے کو، ناک کے اندر کے حصے کو اچھے طریقے سے صاف فرماتے، اور حسب عادت داڑھی مبارک میں خلال کرتے، ظاہر ہے وضو میں یہ سنت ہے، اس کے ایک ایک بال کو غسل دیتے تھے اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے تھے۔ یہ پھر اگلا مرحلہ ہے کہ آدمی پھر ایسا غسل فرض غسل ہو تو اس میں پھر یہ ترتیب۔ اس کے بعد اسی طرح سر کے بالوں کو اہتمام سے دھوتے اور ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے، اس کے بعد باقی سارے جسم کو غسل دیتے، پھر غسل کی جگہ سے ہٹ کر اپنے پاؤں دھوتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ غالباً آپ علیہ السلام یہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ غسل کی وہ جگہ صاف اور پختہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ تھوڑا الگ ہو کے پھر اخیر میں پاؤں دھوتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، ایسی عورت کے جو یعنی جس کے مخصوص ایام چل رہے ہوں، اور ایسا آدمی کہ جس پر غسل فرض ہو، دونوں قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہ پڑھے، یعنی قرآن اللہ کا چونکہ مقدس کلام ہے تو اس کی تلاوت ان دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، اس لیے غسل جنابت میں بالوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ جسم انسانی کا وہ حصہ جو بالوں سے چھپا رہتا ہے پاک صاف ہو جائے، اور جلد کا جو حصہ ظاہر ہے جس پر بال نہیں ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے دھونا اور صاف کرنا چاہیے۔ یہ تو غسل کا طریقہ تھا۔ اب جن صورتوں میں غسل کرنا سنت ہے اس کے حوالے سے روایتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن یعنی جمعے کے دن غسل کرے
اس میں اپنے سر کے بالوں کو اور سارے جسم کو اچھی طرح دھوئے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے وضو کر لے تو بھی کافی اور ٹھیک ہے، اور غسل کرے تو غسل کرنا یہ افضل ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی سمجھیں، پہلے غسل فرض تھا، یعنی واجب درجہ تھا، غسل کا وجوب تھا، کیونکہ اس وقت میں آپ علیہ السلام صفائی کا اہتمام اور جمعے کی کا اہتمام ان کو یعنی کروانا مقصود تھا، اور خصوصاً صفائی کا اہتمام، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے یعنی اس کو لازمی کر دیا، دیکھیں ضروری کر دیا، حق ہے کہ یہ آدمی کرے۔ پھر جب دیکھا گیا کہ بھئی اب ترتیب پہ آ چکے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی کر دی کہ بھئی وضو کر لیا تب بھی کافی ہے، لیکن غسل کرنا بہرحال یہ جمعے کے دن کیا ہے، افضل ہے۔ جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعے تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر نماز جمعہ واجب ہے، یعنی مریض ہے، نماز جمعہ نہیں پڑھنی ہے تو اس کے مسنون نہیں ہوگا۔ اسی طرح مسافر، ایسا مسافر ہے اس کے لیے بھی نہیں ہوگا، اور باقی جو ہے یعنی جس نے جمعہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے پھر کب سے، جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سے جمعے تک ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ عیدین کے دن بعد فجر، یعنی فجر کی نماز کے بعد دونوں عیدوں میں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں، ان لوگوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے جن پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ حج یا عمرے کے احرام کے لیے غسل کرنا یہ کیا ہے، جب بھی حج اور عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، وضو کر کے بھی باندھ لیا تو کافی ہے۔ حج کرنے والے عرفہ کے دن زوال آفتاب کے بعد جو غسل کرنا ہے یہ کیا ہے، سنت ہے۔ اب اگلا جو ہمارا معاملہ شروع ہو رہا ہے یہ غسل کے حوالے سے تھا، وضو۔ اب وضو کی ایک دو فضائل کے حوالے سے کریں گے، پھر طریقہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے، انہیں بلایا جائے گا تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور منور ہوں گے، پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت بڑھا سکے اور مکمل کر سکے تو ایسا ضرور کرے۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت میں وضو کرنے کی ترغیب دی ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ وضو میں رہے۔ اس کا فائدہ کیا، کل قیامت کے دن پھر یہ نورانیت اور روشنی بڑھتی چلی جائے گی، پھر اور مزید بڑھتی چلی جائے گی اور مکمل کامل ہو جائے گی، تو وہ ایسے شخص کے لیے ہوگی کہ، اور اسی سے پہچان ہوگی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی لے کر اس کو نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر اس کے بعد داہنا ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ اس طرح پورا وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ نے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا، اور ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پوری توجہ کے ساتھ ایسی پڑھی جو حدیث نفس سے خالی رہی، یعنی حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ادھر ادھر نہیں ہو رہا تھا، وہ 2 رکعت میں اسے صحیح توجہ نصیب ہو رہی تھی اللہ کی طرف، تو اس کے پچھلے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ یعنی 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو جس کو ہم کہتے ہیں، وضو کیا، اس کے بعد وضو کے بعد 2 رکعت پڑھی اور کوشش کی پوری توجہ دھیان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ تو وضو کا طریقہ تھا، الحمدللہ اکثریت سے لوگوں کو معلوم ہے۔ وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ابتداء میں تو دوسرا کلمہ ہے، ظاہر ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
اے اللہ تو مجھے خوب زیادہ کرنے والوں میں اور تو مجھے خوب زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں اور شامل فرما، اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اور ان لوگوں میں سے شامل فرما کہ قیامت کے دن جن کو نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی آپ علیہ السلام سے مروی ہے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ وہ دعا ہے جو عام طور پہ مجلس کی برخاستگی پر پڑھی جاتی ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے وقت حاضر ہوا تو میں نے آپ سے وضو کرتے وقت سنا، دوران وضو کی جو دعا ہے بڑی زبردست دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ بڑی ہی زبردست دعا ہے، اور بہت بڑے وقت کے بڑی شخصیت گزرے حکیم شاہ اختر صاحب، تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا ایسی مانگی ہے کہ آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اس سے کیسا معنی ملتا ہے کہ پہلا تو یہ اللہ میری گناہ معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر یعنی میرے گھر کو وسیع فرما، اور مجھے ایسا گھر عنایت فرما کہ جو کھلا ہو، کھلا ڈلا ہو۔ تو ظاہر ہے وہ آگے فرماتے ہیں دیکھو جس کا گھر کھلا ہوگا، وسیع ہوگا، تو اب اس میں مہمانوں کی آمد زیادہ ہوگی، تو اللہ کے رسول نے اگلی دعا بھی فرما دی، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں کیا فرما، برکت فرما، یعنی برکت عطا فرما، یعنی مہمان زیادہ آئیں گے تو مجھے رزق کی تنگی نہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو تاکہ مہمان آتے جاتے رہیں۔ تو کیا زبردست دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کر لیا کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا جب آپ وضو فرماتے تھے تو ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں یعنی ان کے درمیانی حصے کو ملتے تھے، یعنی اس انگلی کے ذریعے سے جو پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ملا کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب وضو فرماتے تو ایک ہاتھ سے پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے داڑھی مبارک کے اندرونی حصے میں پہنچاتے تھے، اور اسی سے داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے، یعنی ہاتھ کی انگلیاں ان کے درمیان سے نکالتے تھے، اور فرماتے کہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وضو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی اچھی طرح استعمال فرماتے، لیکن پھر بھی امت کو پانی کے استعمال میں اسراف سے پرہیز کی تلقین فرمائے۔ اچھی طرح آپ علیہ السلام پانی استعمال کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی یعنی نل کے نیچے بیٹھ گیا تو بس بیٹھا ہی رہے، بلکہ کوشش یہی ہے کہ بھئی جس حد تک ہو سکے اسراف سے بچا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ غالباً اب وہ پوری مقدار میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ شاید یہیں کہیں ہوگی آگے، کہ پورا جو وضو ہے نا وہ پورا وضو تقریباً آدھے پونے گلاس سے ہو جاتا ہے سنت کے مطابق پورا وضو، اور یہ تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پونا گلاس لگا ہے، گلاس بھی پورا نہیں ہوا، پونا گلاس یا چلیں ایک گلاس لے لیں تو ایک گلاس سے بآسانی وضو ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے اور مزید ہمارے لیے کہ ہم ایک جو لوٹا ہے وہ استعمال کر لیں، زیادہ سے زیادہ مزید آپ کہہ دیں جسے، ہونے کو اس سے بھی ہو جائے گا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں، پانی کے استعمال میں اسراف سے پرہیز کریں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس طرح بے دریغ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آپ علاقوں میں چلے جائیں آدمی حیران رہتا ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور ہم لوگ وضو کے لیے صاف پانی کو ہی یعنی بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اس سے بچا جائے۔ تو انشاءاللہ آگے آئیں گی وضو کی سنتیں، اس کے آداب، پھر وضو کا ایک باقاعدہ جو مسنون طریقہ ہے، بیٹھتے کیسے تھے، اور آپ علیہ السلام کے دھونے کا انداز، پھر مسواک کا، پھر پوری ایک ترتیب آئے گی انشاءاللہ، پھر اس کو آگے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق